بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ روم کے بادشاہ نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مسلمانوں اور کیسر روم کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر روم نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے۔ کیسر روم نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے تو میں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ پھر کیسر روم نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کی مملکت عرب و عجم کی حکومتیں بھی اگر مجھے دے دو تو میں پلک چپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر روم غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے قتل کر دے۔ کیسر روم نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت عبداللہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر روم نے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ نے وہ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ کو عمدہ کھانے پیش کیے گئے اور ایک لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا، لیکن حضرت عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جب کیسر روم کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ حضرت عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور حضرت عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر روم غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو انہوں نے محسوس کیا تو حضرت عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ کیسر روم نے کہا کہ پھر روئے کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر کیسر روم نے مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھ ساتھ مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر روم نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا، کومنٹ سیکشن میں اس واقعہ کے متعلق ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔